السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی نہیں دی جو انہیں دکھائی دی۔ اور یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 تا 96، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہت سی اہم خبریں ہیں میرے سامنے، انہیں شامل کرتے ہیں نوائے وقت ٹوڈے میں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بیان کے حوالے سے آج کی اہم خبر ہے، لاہور اور اسلام آباد میں بھی رینجرز آپریشن کیا جائے۔ عمران خان، پنجاب میں دیگر صوبوں کی نسبت امن و امان بہتر ہے، یہ جواب ہے لیگ رہنماؤں کا۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دباؤ مذاکرات کی ضرورت ہے۔ بھارت کو سیاسی بنیادوں پر یہ تنازع حل کرنا ہوگا، OIC کا یہ کہنا ہے۔ جبکہ کشمیر میں بھارتی مظالم، مودی کے بیان کے خلاف لاہور، کوئٹہ، مظفر آباد میں مظاہرے جاری، پتلے نظر آتش۔ اورنج ٹرین منصوبہ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو تو آپ کا ہاتھ میرا گریبان ہوگا، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا۔ جبکہ تحریک قصاص بھی جاری و ساری ہے اور روز بروز اس تحریک میں تیزی آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ شہر شہر مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ان تمام تر موضوعات کو آج ہم پروگرام میں گفتگو کا حصہ بنائیں گے اور میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو، شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سعید آصی صاحب۔ سعید آصی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں، اور میں آغاز کرنا چاہوں گی خان صاحب کے بیان کے حوالے سے۔ خان صاحب نے دھرنوں سے ہٹ کے وزیراعظم کو چلے جانا چاہیے ہے، احتساب ہو جانا چاہیے، پاناما لیکس کا معاملہ کھلنا چاہیے ہے سے ہٹ کے کچھ بیان دیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال عمران خان اور طاہر القادری دونوں کو ملا کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی ظاہر ہے اب سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب بھی سڑکوں پر ہے، اگرچہ الگ الگ ان کی ہے پروگرام، شیڈول ان کا الگ ہے تحریک کا، لیکن ظاہر ہے ایک حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا ان کا ہے تو صحیح نا ایک پروگرام۔ تو اس میں جہاں تک سٹیٹمنٹس کی بات ہے، سٹیٹمنٹس تو ایک قسم کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اپوزیشن کا حق بھی ہے، اگر کوئی حکومت کے کسی کارکردگی میں، اس کی گورننس میں کوئی خامیاں نظر آتی ہے اپوزیشن کو، تو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اپوزیشن کو، اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم ان کی یعنی کہ موجودہ حکومت جو ہے، اس کے اقتدار کے پہلے دن سے اب تک اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن کی طرف سے کافی ٹف ٹائم ملا ہے حکمرانوں کو، اگرچہ ایک یہ تاثر بھی ایک جو پچھلی تحریک تھی ان کی، عمران اور قادری کی دھرنا تحریک اور لانگ مارچ جو انہوں نے کیا تھا، تو اس کے دوران جو اشارے ان کی طرف سے آیا کرتے تھے، خاص طور پہ امپائر کی انگلی اٹھنے کے، پھر طاہر القادری صاحب تو باقاعدہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے مبارکبادیں بھی دیتے رہے، تو اس سے کچھ ایسے تاثر ملا تھا کہ شاید یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا ایجنڈا ان کا ہے اور کسی اور نے سونپا ہوئے ایجنڈا انہیں۔ تو ابھی تک بھی ان کی تحریک کا جو ایک عنصر ہونا چاہیے عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، کہ ایک متبادل یعنی کہ ایک قسم کی متبادل حکومت ہوتی ہے اپوزیشن، اس کے پاس کیا پالیسیاں ہیں، عوام کو اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے ان کے حل کے لیے اگر حکومت ناکام ہے ان مسائل کو حل کرنے میں، تو ان کے پاس کیا متبادل پروگرام ہے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے ابھی تک کوئی کنکریٹ جو ہے وہ سچویشن سامنے نہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا اپنا ایجنڈا، اپنا منشور، کوئی پروگرام، ان کا ایجنڈا تو ایک ہی ہے سعید آصی صاحب، جب سے وہ دھرنوں میں آئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جی کرپشن کا خاتمہ ہو جانا چاہیے ہے، مساوی نظام آنا چاہیے ہے، انصاف ہونا چاہیے، انصاف کا بول بانا، یہ دو بنیادی اگر ہم دیکھا جائے تو سلوگنز ہیں ان کے، کہ ایک تو کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، دوسرے سب کو انصاف ملے۔ کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو انصاف تو خود بخود خیر ہو ہی جاتا ہے، اس کے بعد ثانوی چیز وہی ہوتی ہے میرے خیال میں۔ آپ کیا کہتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں دیکھیں یہ ایشوز بھی ہیں، کرپشن ہی ہے جو کہیں نہ کہیں انصاف کی راہ میں آڑے آتی ہے۔ یقیناً یہ ایشوز بھی ہے، انتخابی اصلاحات کی اگر ہم متقاضی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہی ہوتے ہیں کہ اس نظام میں، اس سسٹم میں عوام کے آگے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے انتخابی اصلاحات کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے
کہ انہوں نے کوئی ایسی ٹھوس متبادل تجاویز دی نہیں. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی کوئی ایسی ٹھوس تجاویز ان کی طرف سے نہیں آئی, سوائے اس کے کہ انتخابی دھاندلیوں کا انہوں نے ایشو بنایا جو ابھی تک ان کی زبان پر ہے. اس کے بعد کرپشن کی جب بات آتی ہے, پھر پاناما لیکس کا ایشو آتا ہے, تو اس میں پھر جب احتساب کی بات ہوتی ہے تو وہ یک طرفہ ایک قسم کا, ایک ان کا جو سجیسٹیو احتساب ہے وہ ایک قسم کا یک طرفہ احتساب ہے کہ صرف فلاں بندے کو آپ پکڑ لو, اس کے بعد دیکھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. رینجرز آپریشن کے حوالے سے جو خان صاحب نے کہا ہے اس پہ میں آپ سے بات ضرور کرنا چاہوں گی, لیکن ایک وقفہ لینا ہے ہمیں. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سعید آصف صاحب, ہم بات کر رہے تھے خان صاحب کے بیان کے حوالے سے, جیسے ہم نے کہا کہ بات کرتے ہیں دھاندلی کی یا انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے, بدنظمی کے حوالے سے ہمیشہ ایک ہی بات کی جاتی ہے, کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے, حکومت صحیح نہیں ہے, حکومت کو چلے جانا چاہیے. رینجرز کو بلانے کے حوالے سے جو بات کی ہے خان صاحب نے, اس میں کتنا دم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ رینجرز آج کی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ جب سے یہ کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوا ہے رینجرز کا, وہاں جب ایم کیو ایم پر ہاتھ پڑا تو ان کی چیخیں نکلی تھی. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی پہ ہاتھ پڑا تو ان کی چیخیں بھی ابھی تک محسوس ہو رہی ہیں. تو اس میں پھر ایک جو سیاست, پاکستان پیپلز پارٹی کی چیخیں, پھر اس میں سیاست شروع ہو جاتی ہے. سیاست اس طرح ان کے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ رولنگ پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون, ان کے بھی تحفظات اندر خانہ اس رینجرز کے آپریشن کے حوالے سے ہیں, کیونکہ ان کو بھی ایک فیئر ایک رہا ہے کہ اگر آج کراچی میں ہے تو کل پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک سٹیج آپ کو یاد ہوگا, ایک سٹیج جب آئی تھی جب چیئرمین نیب نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے یہ احتساب کے حوالے سے, اور انہوں نے کچھ فائلیں کھولنے کا عندیہ دیا. تو اس کے بعد جس طرح رولنگ پارٹی کے اندر سے ایون نواز شریف صاحب احتجاج کرتے نظر آئے, اسپیکر قومی اسمبلی نے اسٹیٹمنٹ دیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے, پرویز رشید صاحب نے, سب لٹ لے کر نیب پر چڑھ دوڑے تھے یہ رولنگ پارٹی کی طرف سے. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ خلوص دل سے احتساب کا عمل کوئی چلنے دینا نہیں چاہتا, چاہے اپوزیشن ہے چاہے حکمران پارٹیاں ہیں. تو اگر دیکھیے, اگر بالکل یہ عمران خان صاحب کا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے یہ تقاضا کہ اگر آج وہاں ضرورت ہے کراچی اور سندھ میں رینجرز آپریشن کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی, اور اگر کرپشن کا بھی اس آپریشن کے ذریعے تدارک ہو رہا ہے وہاں, جس سب پکڑے ہیں انہوں نے کچھ لوگ, تو کیوں نہیں پھر ایک احتساب کا جو عمل ہے وہ بے لاگ بنانے کے لیے, یعنی کہ بلا امتیاز کرنے کے لیے کیوں نہ اس عمل کی پورے ملک میں عملداری کی جائے. تو پنجاب کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے. اگر یہاں کسی کو کوئی شکایات ہے, کوئی ایسی, جیسا چیئرمین نیب نے کہا تھا کی طرف سے انڈیکیشن تھی کہ کچھ فائلیں کھل رہی ہیں, تو وہ فائلیں کھلنی چاہیے. وہ فائلیں الماریوں میں, شیلفوں میں کیوں بند کر دی جاتی ہیں؟ یہی بات ہے نا کہ اگر حکمران پارٹی جو ہے اس کے پاس یعنی کہ ایک وقتی طور پہ اتنا وہ پاور ہے, طاقت ہے, اختیار ہے کہ وہ فائلیں بند کروا سکتے ہیں, تو پھر تو احتساب کا عمل کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ سوائے نعرے بازی کے اور کھوکھلے پن کے اور کچھ نہیں ہوگا. احتساب جو حقیقی معنوں میں جو متقاضی ہیں عوام, جس کی ملک کو ضرورت ہے, وہ ابھی تک صحیح معنوں میں شروع نہیں ہو پایا. یہی پاناما لیکس کا ایشو ہے, اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے اب تک. اسی کو اگر صحیح معنوں میں چلنے دے, خلوص نیت کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ, ساری پارٹیاں یہ طے کر کے کہ جہاں جہاں کرپٹ ایلیمنٹ موجود ہے, چاہے ان کی پارٹیوں میں ہے, چاہے رولنگ پارٹیوں میں ہے, چاہے بیوروکریسی میں ہے, چاہے کسی اور طبقہ زندگی کے لوگوں میں ہے, تو وہ سب کا بے لاگ احتساب جو ہے وہ ملک کی ضرورت ہے. اس کو چلنا چاہیے, چلانا چاہیے اس کو. یہ نہیں کہ آپ اس کو رگیدتے رہیں, اس پر سیاست کرتے رہیں. اس طرح تو ظاہر ہے رولنگ پارٹی کو ہی فائدہ ہوگا نا, آپ سیاست کرتے رہیں گے, اس پر الزام تراشی کی سیاست چلتی رہے گی, نہ کمیشن بن پائے گا, نہ انکوائری ہو پائے گی, ان کے اقتدار کی ٹرم پوری ہو جائے گی, اور انہیں کیا چاہیے پھر. تو یہی بات ہے. عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ رینجرز آپریشن لاہور اور اسلام آباد میں بھی ہو, تو اس کے لیے کوئی ایک سٹریٹجی انہیں بنانا پڑے گی. یہ پاناما لیکس والے کمیشن والی سیاست انہیں اب یہاں نہیں کرنا پڑے گی پھر.
اس کے لیے ٹھوس بنیادوں پہ آپ کے پاس کوئی اگر عمران خان صاحب ویسے کلیم کیا کرتے ہیں کہ میرے پاس تو بڑی بڑی یعنی کہ اندر کی جو ہے کہانیاں مجھے دستیاب ہو جاتی. اسی طرح طاہر القاری صاحب نے کل پرسوں جو تقریر کی تھی اور باقاعدہ وہ ایک کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی وہ سنا رہے تھے کہ یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے, یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے. تو اگر یہ ساری معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے اس پر سیاست کرنے کی بجائے جو چیز متقاضی ہے, اگر احتساب کا آپ تقاضا کریں تو پھر احتساب کے لیے راہ ہموار بھی کریں آپ, ٹھیک ہے نا, اس پر سیاست تک کریں آپ. احتساب کے لیے راہیں ہموار کرنی چاہیے. اور یہ تو شہباز شریف کے بیان کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہتے ہیں کہ اورینج ٹرین منصوبے میں اگر کسی قسم کی ایک ٹھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان ہوگا. یہ ہاتھ کس کا ہے میں یہ جاننا چاہوں گی, اور یہ ڈھیلے کی کرپشن نہیں, ہاتھ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ, آپ سے مراد ہم عوام ہیں نا. اچھا, ہم عوام جن کا ہاتھ کبھی ہم عوام کا ہاتھ وہاں تک پہنچے گا. سنا ہے وہ اپنے ایم پیز ایم این ایز سے بھی نہیں ملتے ہیں. کیا کوئی عام آدمی تصور کر سکتے ہیں کہ اقدار کی راہداریوں میں بھی کہیں اس جھانک ہاں جی بالکل, میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ سیاست تو بڑی ہوتی ہے. اب شہباز شریف صاحب کی کتنے, اب کس بیان کا حوالہ دیا جائے. ابھی یہ جو ایشو چل رہا ہے, یہ جو ادھر ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا 2 سال پہلے, اس میں جو جب انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنایا تھا جسٹس باقر صاحب کی سربراہی میں, اگرچہ اس پر بھی طاہر القاری صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا, تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر کمیشن کی طرف سے مجھ پر کوئی الزام یعنی کہ بادی النظر میں کمیشن نے کوئی ایسا انڈیکیشن دی کہ اس میں میں ملوث ہوں, میرا کوئی ہاتھ شامل ہے, میری حکومت کا ہاتھ شامل, تو ابھی وہ جھلکیاں دکھا رہے ہیں کئی ٹی وی چینل اس طرح کہتے ہیں چٹکی بجاتے ہوئے کہ میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا, اقتدار سے ہٹ جاؤں گا اور عوام میں آ جاؤں گا. اس بات کو بھی 2 سال ہو گئے. وہ کمیشن ابھی طاہر القاری صاحب یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کمیشن کی جو رپورٹ ہے جسٹس باقر کی, ویسے تو وہ طاہر القاری صاحب خود بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہ تقاضا کرنے میں, کیونکہ انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کیا تھا اس کمیشن پہ, اس سے الگ ہوئے تھے, اس کا حصہ نہیں بنے تھے. اس کے باوجود انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ اس کمیشن نے جو رپورٹ مرتب کی تھی, جو اب کچھ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے منظر عام پر آئی بھی ہے, اور جس میں باقاعدہ حکومت کو بلیم کیا گیا ہے اس جو فائرنگ ہوئی تھی پولیس کی طرف سے کہ یہ حکومت کے اعمال پر ہی ہوا تھا, تو اس رپورٹ کی روشنی میں تو پھر شہباز شریف صاحب کی کوئی جسٹیفیکیشن ان کے دعوے کی بنیاد پر نہیں بنتی. اب یہ جو اورنج ٹرین والا جو ایشو ہے, ابھی دیکھیے یہ سپریم کورٹ نے اس کے کوئی 12 مقامات جو ہے وہ تاریخی, جو لاہور کے تاریخی جن کے تحفظ کی ان کی ذمہ داری تھی, اور اس منصوبے کی زد میں آنے کی وجہ سے وہ جو تاریخی مقامات ہیں وہ خطرے کی زد میں آئے, تو سپریم کورٹ نے بجا طور پہ اس کو انڈیکیٹ کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کا تحفظ کریں, آپ خود اس کو غارت کرنے پر تلے ہوئے. تو اب اس میں شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے, تو یہ اب کیسے ثابت ہوتی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی ڈھیلے کی کرپشن, جس نے کرپشن کرنی ہے اس نے ڈھیلے کی کرنی ہے کرپشن بلا ہے جی. تو اسی لیے انہوں نے ڈھیلے کی مثال دے دی نا, کیونکہ ڈھیلے کی کرپشن تو ہوتی ہی نہیں ہے, تو انہوں نے مثال دے دی. جب وہ ہوتی نہیں ہے تو وہ ثابت بھی نہیں ہو سکے گی. میرا خیال ہے ابھی اور بھی معاملات ہیں, اب یہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے, اورنج لائن منصوبے کی عوام میں اس کی کیا افادیت ہے, اور کون سی یہ جو معاملہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو معاملہ ہمارا عدالت میں چل رہا تھا کہ ہماری 12 تاریخی اہم عمارتیں ہیں جن کو مسمار کرنے کے حوالے سے بات چل رہی تھی, کیا یہ چیزیں پہلے سے پلان نہیں کی جا سکتی تھی؟ یہی ہائی کورٹ نے انہیں کہا ہے نا کہ آپ پہلے ہی آپ ایک کمیٹی بنا لیتے ماہرین کی, جو یہ آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں جنہوں نے فیصلہ آنے میں اتنی تاخیر ہو گئی, یا پھر انتظار کرنے. اب دیکھیے اب آدھے سے زیادہ لاہور اگر ہم دیکھیں تو اس منصوبے یہ عذاب ہے نا, یہ تو ہم شہری عذاب یہ بھگت رہے ہیں نا, پچھلے 1 سال سے بھگت رہے ہیں. ابھی یہ مزید لنگر آن ہوگا, یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, وہاں اور کتنا وقت لگتا ہے. اس لیے میری تو یہ ایک عاجزانہ رائے یہ تھی کہ سپریم ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ کے بعد میرا خیال ہے انہیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے, اور ایک آپ جس طرح ہائی کورٹ نے ایک سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کرنا چاہیے, وقت ضائع ہوگا نا اس سے. آپ کو کیا یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو نلیفائی کرے گی ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو؟ یہ پاسبل نہیں ہے. جس بیس پہ ہائی کورٹ پہ چیلنج ہوا تھا
उसी बेस पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको देखेगी और वो सुप्रीम कोर्ट का अपहेल्ड करेगी फैसला जो है। तो इतना वक्त ज़ाया होगा, बजाय इसके कि आप मजीद वक्त ज़ाया करें, आप एक कमेटी बिठा लें, कोई मुतबादल रास्ते निकल सकते हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था, इसमें कहा जा रहा है कि अब कोई मुतबादल बनाया जाए तो कोई 72 अरब रुपए इजाफी हमें खर्च करना पड़ेगा। तो वो मुतबादल पहले क्यों नहीं ले हाँ, लिया? यही बात है ना कि आप पहले एक मनसूबाबंदी ऐसी करें कि ये क्लेम करते हैं कि हम कम से कम खर्चे में ये करते हैं। अभी इसका खर्चा आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना इसका खर्चा, ये भी एक यानी कि एक कंपेयर हो रहा है बैरूनी दुनिया में। ऐसे जो मंसूबे बनते हैं और हमारे जो मंसूबे बनते हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं तो हमारे अखराजात दुगने तिगने हैं वहाँ के अखराजात से। तो अभी अगर इन्हें अब मुतबादल रूट बनाकर उस असर नौ शुरू करना पड़ेगा तो यकीनन खर्चे इजाफी होंगे। इसमें फिर ये सवाल पैदा होता है कि इसकी अफादियत क्या है। हमारे इजाफी खर्चों की वजूहात क्या है दासी साहब? हमारे पास कमी है किसी चीज की, टेक्नोलॉजी की कमी है, मैन पावर की कमी है, मशीनरी की कमी है, वसाइल की कमी है, किस चीज की कमी है? हमारे अखराजात इतने ज्यादा क्यों? नहीं, इसमें देखिए मटेरियल वगैरह जो होता है वो तो ज़ाहिर है वो सरिया सीमेंट और जो कुछ भी है, और ज़ाहिर है अफरादी कुव्वत भी मजीद वक्त लगेगा, मशीनरी का भी मजीद वक्त उसकी कंस्ट्रक्शन पे लगेगा। तो ज़ाहिर है खर्चे तो इस तरह बढ़ते रहते हैं ना, फिर जितना वक्त आगे जाएगा उतने खर्चे भी ज़्यादा होंगे। तो अब पता नहीं इस स्टेज पे इस मंसूबे को ख़त्म करना मुनासिब है या नहीं है, लेकिन कम से कम वही बात कि 72 अरब के अखराजात अगर मजीद बढ़ रहे हैं और ये इतना खर्चा मल्टीप्लाई हो रहे हैं बजाय कम होने के, खर्चा आपने पहले कर लिया है, तो अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है आवाम के फ़ायदे के लिए, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, यही सोचने वाली बात है कि आप कैसे यानी कि अब कौन सा अगर मुतबादल रास्ता अब इख्तियार किया जाता है तो फिर क्यों पहले इख्तियार नहीं किया गया था? क्यों पहले ये बड़ा अमाउंट है अगर देखा जाए साहब, अगर इनके लिए इसको हम बिल्कुल हाँ इनके लिए तो नहीं है, है इनकी जेब से थोड़ा, लेकिन हमारी पाकिस्तान रेलवे की अगर बात की जाए तो उसके लिए काफी बड़ा अमाउंट है अगर उसे दे दिया जाए। कौम की जेब से जाना इन्हें किस चीज की परवाह है? तो कौम को मेरा ख्याल है मजमूई तौर पर सहूलत हो जाएगी ना, फिर सिर्फ लाहौर शहर के वासियों को नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान को सहूलत हो जाएगी। अगर 72 अरब हम पाकिस्तान रेलवे को दे दें तो ये हमारा वो इदारा है जो बहुत खसारे में जा रहा है। ये आपने सही पॉइंट आउट किया। अभी जो हमारा रेलवे का जो सिस्टम है, जो ट्रैक है रेलवे का, जो रेलवे के प्लेटफार्म है, वो कब के बने हुए? ये पार्टीशन से पहले अंग्रेज के बनाए हुए सारे, और वही अभी तक चल रहे हैं। इसी तरह जो रेलवे के इंजन है वो भी मोस्टली अभी तक वही रिपेयर करके चलाए जाते हैं, कोई नया इंजन उसमें शामिल नहीं करते। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर यही पैसे आप रेलवे पर लगाते उसकी ज़्यादा बेहतरी होती, उसकी ज़्यादा इफेक्टिविटी होती, ज़्यादा आवाम उससे मुस्तफीद होते, पूरे मुल्क के आवाम मुस्तफीद होते। और यहाँ भी आप देखिए, ये हम क्या कह सकते हैं कि ये पूरे लाहौर के अवाम इससे मुस्तफीद होंगे ऑरेंज लाइन मंसूबे से। ये जिस रास्ते से गुजर रही है उससे हट के लोग तो इस पर सफ़र नहीं करेंगे ना, ठीक है ना। यानी कि इस पर सफ़र करने के लिए पहले दोहरा सफ़र करके बसों वैगनों में यहाँ तक पहुँचे और फिर इस पर सफ़र करें। तो ये सारी, हाँ, ये सारी देखने वाली बातें हैं कि अवाम का फ़ायदा किस चीज़, किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा फ़ायदा अवाम का है, उस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए। चीज़ है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर अपनी सियासत करें और फिर उसे जब इंतखाबात की स्टेज है, और ये भी अब मुझे जिस तरह इन्होंने ये मेट्रो बस का लास्ट जो 2013 का इलेक्शन हुआ उससे कुछ महीना पहले इन्होंने मेट्रो बस का मंसूबा कंप्लीट किया और उसका क्रेडिट लिया। मेरा ख्याल अब मुझे इसमें भी यही नज़र आ रहा है कि ये मज़ीद 2 साल ये लिंगर ऑन होगा ताकि अगले इंतखाबात आ जाए, और इंतखाबात की जब स्टेज आए तो फिर इस मंसूबे को कंप्लीट करके इसका क्रेडिट आवाम से लिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी जालिम सियासत है। इसमें कौम का पैसा भी ज़ाय होता है, कौम को अजियत भी होती है। अब देखिए 2-2.5 साल अगर कौम इस अजियत में रहेगी, अब जो लोग इस इलाके जहाँ से ये बन रहे हैं ना, जो लोग वहाँ रहते हैं उनको अंदाज़ा है कि वो किस अजाब, किस कर्ब का शिकार है, कितनी पोल्यूशन है, कितनी गर्द उड़ती है, और कितना रास्तों पे सफर करने वाले ट्रैफिक के मसाइल इससे पैदा हो रहे हैं। ट्रैफिक ब्लॉक जो लाहौर में रहती है हर वक्त, उसका मेन यही काज है कि ये एक रुकावटें पैदा हुई हैं। तो मेरा ख्याल है अब इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी ये पॉसिबल है, बजाय इसके कि आप इसको मज़ीद लिंगर ऑन करें, मज़ीद सुप्रीम कोर्ट में ले जाके यानी कि मज़ीद अजाब में मुब्तला करें शहरियों को, अगर पॉसिबल है तो इस मंसूबे पर नज़रसानी करके जितना भी मुमकिन है
کوئی متبادل روٹ اگر فوری. ایک سوال میں ایک سوال آپ سے ضرور سعیدہ سے پوچھنا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ بڑی ظالم سی سیاست ہے اور یہ منصوبہ مکمل کیا جائے گا انتخابات سے پہلے اور اس کے بعد پھر اس کی بنیاد پہ انتخابات کے لیے راہیں ہموار کی جائیں گی اور ووٹ کے لیے راہیں ہموار کی جائیں گی. عوام صرف اس ایک منصوبے پر پورے پنجاب کے عوام کیا ووٹ دیں گے؟ اورنج لائن ٹرین منصوبہ لاہور کے لیے ہے. یہاں سے 20 سے 25 کلومیٹر دور چلے جائیں تو اس آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں سے باہر آپ جتنے بھی نواحی علاقے، نواحی گاؤں یا نواحی شہر ہیں، آپ ان کو دیکھیے تو وہاں پر ابھی بھی حالات بہت زیادہ پسماندہ دکھائی دیتے ہیں. وہاں پر تو بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. اگر وہاں کے عوام کو ووٹ دینا ہے تو وہ کن بنیادوں پر سلیکشن کریں گے حکومت کی؟ یہ ہے، آپ نے ایک دکھتی رکھ ہے. یہ پوائنٹ جو ہے اپوزیشن بھی ریز کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. جس طرح ہم بھی اس ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی ایون لاہور کے شہریوں کے لیے بھی کیا ایفیکٹیوٹی ہے اس منصوبے کی. تو اس حوالے سے یقیناً کچھ ایک حصہ لاہور کی آبادی کا اس سے مستفید ہوگا، کوئی دو رائے نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس کی بجائے آپ یہاں کی سڑکوں کا نظام بہتر کر لیں، ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہتر بنا لیں تو اس سے زیادہ ایفیکٹو ہو سکتا تھا. وہ اگر شہریوں کو یہ یعنی کہ سفر کی سہولتیں آپ نے اچھی دینی ہے تو اس سے زیادہ اور اس سے کم خرچے میں آپ دے سکتے تھے. تو اس کے پیچھے کیا، یعنی کہ ایسے منصوبوں کے پیچھے کیا محرکات، پھر وہ کمیشن کی بات آتی ہے. اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایک دہلی کی کرپشن بھی ہو تو میرا غریبان ہوگا، آپ کا ہاتھ ہوگا. اور میرے کچھ ٹرکش میں نے آپ کا ہاتھ معذرت کے ساتھ میں نے آپ کا ہاتھ کی وضاحت چاہی تھی آپ سے سعیدہ سے صاحب. آپ کا ہاتھ تو میں نے عوام کا ہاتھ، عوام کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ جو شکایات جو کرتے نظر آتے ہیں MNAs اور MPs کے، انہیں وزیر اعلیٰ نہیں ملتے، وزیر اعظم نہیں ملتے، تو اگر وہ انہیں نہیں ملتے تو عوام کی محض ایک سیاسی ڈائیلاگ ہے. اچھا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کی کوئی چارمنگ پوزیشن نہیں ہے اس کی. میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ دہلی کی کرپشن، اب ایسے پروجیکٹ میں جن کو یہ دیتے ہیں، مثلاً چائنا کی کمپنی ہے یا ٹرکش کمپنی ہے کوئی، تو ان کا کمیشن فکس ہوتا ہے. اس میں یعنی کہ وہ علل اعلان کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا کمیشن ہے. تو اب جو لوگ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، ان کے ذریعے بنوا رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی پھر ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں سے کتنا کمیشن ملے گا. یہ کمیشن لیتے ہیں ان سے، یعنی کہ جو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں ان کے، یعنی کہ ایک حصہ رکھا جاتا ہے کہ ہمارا اتنا حصہ، آپ کا اتنا حصہ. تو اب اس میں کیسے کون ثابت کرے گا کہ کہاں کرپشن ہوئی ہے؟ دہلی کی کرپشن ہوئی ہے یا اربوں کی کرپشن ہوئی ہے؟ تو یہ تو ایک، یعنی کہ ایک آپ کہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ تشت ازبام ہو جاتی ہے. ننگا سچ آپ اس کو کہہ لیں، اس کو کیسے آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ اگر ایک کلچر ہے یہاں کمیشن اور کک بیکس کا جو پچھلے دور میں بھی رہا ہے، اور ایسے منصوبے جو ہیں وہ کمیشن اور کک بیکس ایسے منصوبوں کے سے ہی حاصل ہوتے ہیں. تو اگر آپ اصرار کرتے ہیں ایسے منصوبوں پر جن کی زیادہ افادیت نہیں ہے عوام کے لیے، تو پھر اس میں شکوک و شبہات کا جنم لینا فطری امر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. پھر عوام ضرور سوچیں گے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی معاملہ ہے تو صحیح، کہ اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے، ایسے ہی منصوبوں کے ساتھ چمٹے ہوئے جن سے عوام کا زیادہ فائدہ نہیں، شاید کسی اور کا زیادہ فائدہ ہوگا. پھر تو اب چلیں ہم اس کسی اور کو بھی عوام کا ہی نام دے دیں. اس کے بعد کیا ہوگا پھر جب ان کا ہم اس کسی اور کو بھی عوام کا نام دیتے ہیں. چلیں جب یہ اقتدار پہ نہیں ہوں گے تو جو اگلے آئیں گے ایسے ہی معاملات جو ہے وہ پھر نیب کے ریفرنس بنتے ہیں ان کے خلاف. ٹھیک ہے نا. جس طرح زرداری اور محترم بینظیر بھٹو کے خلاف بنے تھے ریفرنس، اسی طرح پھر ان کے خلاف پچھلے دور میں بھی بنے تھے ان کے خلاف ریفرنس. اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ پاک صاف ہو گئے تھے، ہم ونڈیکیشن ہو گئی تھی ہماری، لیکن معاملہ کوئی ہوتا تو ہے، معاملہ ہوتا ہے تو عدالتوں میں بھی جاتا ہے، کمیشنوں میں بھی جاتا ہے، ایجیٹیٹ بھی ہوتا ہے، اپوزیشن کی زبانوں پر بھی آتا ہے. اور زبان خلق، جب زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، جب پھر زبان خلق پر ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو پھر پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی چیز. بالکل ٹھیک ہو گئی. آپ نے زبان خلق کی طرف اشارہ کیا، عدالتوں کی بات کی. کچھ عالمی عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، عالمی عدالتوں کی بات کرتے ہیں، عالمی برادری کی بات کرتے ہیں، اور نکارہ خدا کی آپ نے بات کی ہے. کشمیر کے عوام کی آواز کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟
یہ جو جدوجہد آزادی کی تحریک شروع ہوئی ہے، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ منطقی انجام تک پہنچ کر رہے گی، آپ کو لگتا ہے OIC کا بیان خوش آئند ہے؟ مجموعی طور پر دنیا کی توجہ اس مسئلے کی جانب ہوئی ہے؟ جی بالکل ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں، کوئی کریڈٹ نہیں ہے ہمارا۔ اگر دنیا بیدار ہوئی ہے اس ایشو پہ، اس میں کریڈٹ صرف نوجوان کشمیری باشندوں کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کشمیریوں کی تیسری نسل جس نے جدید ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا اقوام عالم کے سامنے، اور جس طرح انہوں نے پھر بھارتی فوجوں کو زچ کر کے ایک مجبور کیا بھارتی فوجوں کو کہ پچھلے دنوں میں ان کے ایک جرنیل تھے، ان کا بیان بھی دیکھ رہا تھا، ایک سابق جرنیل بھی تھے ویسے، وہ SK سنگھ جو آج کل ان کی کابینہ میں بھی شامل ہے، انہوں نے بھی یعنی کہ کانگریس آئی کے دور میں یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ طاقت کے زور پر نہیں حل ہونے والا، اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی حل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یہ مشورہ تھا آرمی چیف کا ان کے۔ تو اس وقت جو ٹیمپو بن گیا ہے، کشمیری نوجوانوں نے جو ٹیمپو بنایا ہے، اس کی روشنی میں اب پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کی قیادتیں، انسانی حقوق کے عالمی ادارے اس پر یکسو ہیں کہ یہ واقعی یہ جسٹیفائیڈ ہے۔ جس طرح انڈیا مظالم ڈھا رہا ہے کشمیری نوجوانوں پر، اور جس جذبے کے ساتھ وہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی ہپوکریسی نہیں ہے، اس تحریک میں کسی قسم کی ہپوکریسی بالکل نہیں ہے، ایک خلوص ہے، ایک لگن ہے، اور ایک جو منزل کا تعین انہوں نے کیا ہوا ہے وہ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی جبر نہیں ہے، جس طرح یہ اٹوٹ انگ کہتے ہیں انڈیا والے، تو اس کو انہوں نے باطل ثابت کیا ہے، اٹوٹ انگ کی جو بات ہے نوجوانوں میں۔ تو اب دیکھیے، یعنی کہ بان کی مون کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، وہ ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں، یہ OIC کی سٹیٹمنٹ کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگلے مہینے جو ہے UN جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، تو اس میں ساری عالمی قیادتیں اکٹھی ہوں گی۔ تو آج جو OIC کے جو 57 رکن ممالک ہیں وہ یکسو ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور مذاکرات کے ذریعے، تو مذاکرات جو ہونے وہ تو ظاہر ہے ایک اقوام متحدہ نے جو قراردادیں پاس کی تھی ان پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات ہونے، اور کسی حوالے سے مذاکرات نہیں ہونے۔ تو میرا خیال ہے نیکسٹ منتھ جو اجلاس ہوگا، اگر آج یکسو ہیں یہ 57 رکن ممالک OIC کے، یہی اقوام متحدہ کے بھی رکن ممالک ہیں، تو وہاں جا کر ایک بیک آواز یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ کشمیر کے ایشو پر جو قراردادیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی موجود ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کرائیں انڈیا سے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دباؤ اس وقت بڑھ رہا ہے، دباؤ، اللہ کرے کہ یہ دباؤ اسی طرح یہ ٹیمپو برقرار رہے جنرل اسمبلی کے اجلاس تک، تو یقیناً کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ہوگا اس کا۔ بان کی مون صاحب بھی جس طرح ثالثی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر انہیں بھی ایک دباؤ پہ آ کر انڈیا سے کہنا پڑے گا کہ آپ پلیبسٹ کا اہتمام کریں، جس طرح ان قراردادوں میں کہا گیا تھا کہ انڈیا جو ہے استصواب کا اہتمام کرے کشمیر میں۔ تو کشمیری ٹھیک ہے، وہ خود مختار ہیں، جو اپنے مستقبل کا جو بھی رائے شماری میں جو بھی فیصلہ دیں گے وہ ہمیں تو قابل قبول ڈیفینیٹ ہوگا، لیکن یہ اسی لیے اوائڈ کر رہے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ کشمیری عوام جو ہے ان کے حق پہ فیصلہ نہیں دے گی۔ یقین ہے تو ارون جیٹلی نے یہ بیان دیا نا، ارون جیٹلی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انتشار پھیلا رہا ہے کشمیر، مطلب پاکستان کشمیریوں کے ذہن میں چلا گیا، پاکستان نے کشمیریوں کو یہ کہہ دیا کہ جھنڈے لگائیں، آپ کو پاکستان نے کہہ دیا آپ نعرے لگائیں، پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان کی آواز بلند کریں، یہ سارا کچھ پاکستان کر رہا ہے۔ کشمیری عوام کا تو ایک شروع دن سے ایک مشن تھا، ابھی یعنی کہ تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی تو کشمیریوں کا ایک نمائندہ اجتماع ہوا تھا، اس وقت چوہدری غلام عباس تھے ان کے لیڈر، تو اس نمائندہ اجتماع میں ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تقسیم ہند کے بعد ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو تقسیم ہند کا ایجنڈا تھا جس کے تحت آزاد اور خود مختار ریاستوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے، اس ایجنڈے کے تحت بھی یہ اصول طے ہوا تھا کہ جس ریاست کی اکثریتی آبادی ہندو کی ہوگی وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کر سکتا ہے، جس کی اکثریتی آبادی مسلمانوں کی ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر سکتا ہے۔ تو اس ایجنڈے کے تحت بھی کشمیر کا الحاق الٹیمیٹلی پاکستان ہی کے ساتھ ہونا تھا، جس سے ظاہر ہے جو ہندو لیڈرشپ ہے اس کی سوچ کچھ اور تھی، اس کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ وہ تو شروع دن سے پاکستان کی سالمیت کے درپے تھا
کیونکہ ایک جو اس کا ایجنڈا ایک اکھنڈ بھارت کا تھا، اس کو نقب لگی پاکستان کی کریشن کی صورت میں. جب پاکستان قائم ہوا تو اس کے خواب چکنا چور ہوئے کہ وہ اکھنڈ بھارت کی بات لیے پھر رہا تھا. تو اسی دن سے پھر ہندو لیڈرشپ نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو آزاد اور خود مختار ملک کے حیثیت سے نہیں رہنے دینا. آج تک وہ ان سازشوں پر کاربند ہے. پاکستان کو 2 لخت کر دیا انہوں نے. اب باقی ماندہ جو پاکستان ہے اس کی سلامتی کے درپے ہیں، اور یہ کشمیر جو ہے یہ ایک ہتھیار ہے ان کے پاس کہ یہ ہمارے پاس ہوگا تو اس کی وجہ سے ہم پاکستان کو کمزور کرنے میں کامیاب رہیں گے. اور ظاہر ایک جو کشمیر کی حیثیت ہے، ادھر سے جو دریا آتے ہیں پاکستان کی طرف سے، ان سے ہی ہماری دھرتی سیراب ہوتی ہے، ہماری فصلیں جو ہیں وہ اچھی فصلیں ہوتی ہیں. تو اگر یہی پانی جس طرح وہ سازشیں کرتا ہے، پانی روک لیتا ہے کبھی اور کبھی پانی واپس چھوڑ دیتا ہے ہمیں سیلاب میں ڈبونے کے لیے، تو یہ ایک ہتھیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. اسی لیے اس کو کشمیر کو اس نے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے ایک امنگ ہے کشمیری نوجوانوں کی، اور خاص طور پہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے، نوجوان لیڈرشپ، ان کی جو ایک امنگ ہے، ان کے دل میں جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ انڈیا اس وقت انہیں اتنے ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہا ہے، اگر ہم ان کے ساتھ ملحق ہو گئے تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا پھر. تو یہ سوچ کر وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایک جو تحریک شروع کی ہوئی ہے اس کو وہ منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور یہ منزل یقیناً اب بہت قریب ہے. جس طرح ایک عالمی پریشر پڑ رہا ہے انڈیا پہ، نریندر مودی پہ، ہو سکتا ہے یہ مودی صاحب اس بار بھی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نہ جائیں. پچھلی بار بھی انہوں نے اسی طرح کیا تھا. جب ایک عالمی پریشر انہیں نظر آیا تو انہوں نے خود جانے کی بجائے اپنی وزیر خارجہ جو ہے سشما سوراج انہیں بھجوا دیا تھا. یہ بھی اس بار بھی انہی کو بھجوائیں یا کوئی اور نمائندہ وہاں چلا جائے. جو عالمی دباؤ اس وقت موجود ہے وہ چاہے ان کا کوئی بھی نمائندہ ہو اسے وہاں کمٹ کر کے آنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. یہ اب خلا میں نہیں رہ سکتا. دہشت گردی کی عالمی لہر کی کچھ بات کریں گے. ترکی میں جو داعش کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے، اور دھماکہ کرنے والے بچے کی عمر 12 سال ہے. بچہ تھا، لڑکا بھی نہیں تھا، 12 سال کا بچہ، اور اتنا بڑا خودکش دھماکہ کہ جس میں 51 ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ کس قسم کے واقعات ہیں جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں؟ دہشت گردی کی یہ کیسی لہر ہے جو پوری دنیا میں ہے؟ بس یہ ہم تو استغفار کہہ سکتے ہیں. ابھی یہ کوئٹہ کا جو سانحہ ہے وہ اس میں بھی کوئی بڑا نہیں تھا، اس میں بھی ایک نوعمر بچہ ہی تھا جس نے خود کو دھماکے سے اڑایا. تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہماری ایک انسانی تاریخ کا. اس وقت جو داعش کی جو کاروائیاں، ایک جو نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، وہ واقعی ایک علاقائی اور عالمی سلامتی کو چیلنج کر رہے ہیں وہ. اور یہی سوچنے کا مقام ہے عالمی قیادتوں کے لیے کہ انہوں نے کیسے میٹ ود کیسے کرنا ہے. یہ اب جن کی ساختہ یہ ہیں تنظیمیں، انہیں بھی اب سوچنا ہوگا کہ جن مقاصد کے لیے انہوں نے ان کی سرپرستی کی، داعش کی اور جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہیں، میں خاص طور پہ اشارہ کروں گا. اشارہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، سب کو تشتہ زبام ہو چکا ہے امریکہ کے جو عزائم ہے، جو ایجنڈا ہے اس کا. تو اسی کے یہ سارے جو ہے اسی کی سرپرستی میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب امریکہ کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ نہ کرے کہ اب امریکہ کے انتخابات آ رہے ہیں، کل کو اگر ٹرمپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر تو آپ سمجھیے کہ جو عالمی سلامتی ہے وہ بالکل پہلے خطرات کی زد میں ہے. اقتدار میں تو ایک اور نریندر مودی ہو جائے گا، دو ٹوئنز نریندر مودی. پھر دنیا کے خاتمے کی طرف جو ہے وہ اٹھتی نظر آئے گی آپ کو. تو یہی آپ نے جو بات کی، اگر مودی اور ٹرمپ کا اس وقت بھی امریکہ اور انڈیا کا اتحاد گٹھ جوڑ ہے، اگر ٹرمپ وہاں اقتدار میں آ گیا تو یہاں ایک انتہا پسند مودی ہے تو وہاں اس سے بڑا انتہا پسند ہوگا. تو اللہ خیر کرے، پھر دنیا کی سلامتی تو پھر محفوظ نہیں رہے گی اس کے بعد. تو یہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً یہ جنرل اسمبلی کے اگلے ماہ کے اجلاس میں اس ایشو کو بھی عالمی قیادتیں ٹیک اپ کریں گی، اور اللہ کرے کہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ کوئی لائحہ عمل طے کر لیں اس پر. کسی کو ایک دوسرے کو بلیم کرنے کی بجائے، مسلمانوں پر ملبہ ڈالنے کی بجائے حقائق کا ادراک کریں، اور جو روٹ کاز ہیں اس دہشت گردی کے ان کے خاتمے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ صرف گالی بنائیں مسلم امہ کو، دین اسلام کو تنقید کا نشانہ بنائیں. اب دیکھیے کہ
دوسرے مذاہب میں بھی اگر اتنی جنونیت ہے، یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ جتنی جنونیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو پھر کیا یہ بھی تو بڑے دہشت گردی قرار دیے جا سکتے ہیں نا؟ بالکل صحیح. تو اس پر بڑی سنجیدگی سے سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ سعید آصف صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.